دیکھیں، ایک شخص جس کے نام پہ پارٹی ہے PMLN رجسٹرڈ ہے، یعنی نواز، اس کو آپ نے، جس کا نام آپ نے سٹارٹ میں لیا ثاقب نثار صاحب، انہوں نے لیا، ان کے ہاتھ کے وہ لگائے ہوئے سیکٹری لا تھے، خالد انور ان کے لا منسٹر تھے، جن کے عزیز اس وقت منیب اختر جو چوتھے نمبر پہ تھے سندھ ہائی کورٹ میں، ان کو ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے۔ وہ بالکل غیر معمولی جج ہیں، قابل ہیں، لیکن سینیرٹی کا اصول انہوں نے خود پہلی دفعہ ان کے لیے پامال کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے پوری سپریم کورٹ میں اپنے ٹینیور میں شروع کی اور وہ اس کو لے کے چلتے رہے۔ من پسند ججز کی تقرری اور من پسند فیصلے، جہاں پہ دھمکیاں بھی لگائی جاتی تھی اور تمام جو PMLN کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ طور پہ للکار کے ایک چیف جسٹس کی شان کے خلاف تھا اور وہ ان کو جواب دیتے تھے سیاسی انداز میں، کیونکہ توہین عدالت کا اختیار تھا نا ان کو، اور انہوں نے 3 لوگوں کو سزائیں بھی دی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں اور آپ کو سب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے بنانا ہے، تو پھر انہوں نے جنرل مشرف جنہوں نے تختہ الٹا ان کی پھانسی کی سزا پہ چلے گئے تھے، انہیں بھی مشرف صاحب کے علاوہ کبھی نہیں پکارا۔ پکار یہی ہے کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے اختلاف سامنے رکھتے ہوئے کھلا بات کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بیٹھ کے طے نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی کسی کے بندے مار کے نہیں آیا ہوا۔ اختلاف سیاسی ہی ہونا چاہیے، سوچ اختلاف سب کچھ، اس کو ایک دائرے میں رہ کے مخالفت کرنی چاہیے۔ دشمنی کا رنگ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے دیا، انہوں نے مساق جمہوریت کیا، بہت کچھ سیکھا، سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں، بلاول نے ابھی بہت کچھ کی، لیکن پھر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تانے دے دے کے مار دیں۔ آج عمران خان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس مولانا فضل الرحمان کے در پہ وہ بار بار اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیج رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو جب DGISPR آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے تو معافی، یہ 9 مئی پہ تب ہے جب آپ معافی مانگیں، یعنی جو ان کا اقبال کریں گے، بات چیت آپ ان سے جا کے کریں گے جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو بجٹ کی دھمکی لگائی ہے اور وہ اپنے زور سے بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو انقلاب آ گیا۔ اور اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ کس سے بات کریں گے؟ فوج تو بات نہیں کرنا چاہ رہی اور کھلم کھلا نہیں کرنا چاہ رہی اور کوئی راستہ نہیں دے رہی۔ تو راستہ وہی ہے جو علی امین گنڈا پور نے SIFC میں اپنایا ہے کہ وہاں جا کے آپ مناسب رویہ بات کریں۔ یہ صوبے کے حق کی بات کی ہے، دیکھیں حق کی بات کریں، مناسب رویے کے ساتھ بات کریں۔ آپ کو سب آئیں گے اس طرف، دیکھیں نا پرائم منسٹر نے اپنے اس کو انٹیریئر منسٹر کو ڈال دیا جس کا نام محسن نقوی ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ نہیں میں وزیر داخلہ سے ملا، لیکن ان کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ محسن نقوی ہمارا دشمن ہے جس نے ہمارے ساتھ سب کچھ پنجاب میں کیا۔ یہ رویے بتاتے ہیں کہ جہاں آپ کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے آپ وہاں فوراً دبک کے چپ کر کے بات کر لیتے ہیں، اور باقی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں دبانا پڑے گا، ہم دبائیں گے۔ کیا دبانے کا اثر KP اور پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد کچھ ہوا؟ ان کو ملا کچھ؟ کیا سپریم کورٹ نے جب 14 مئی کی الیکشن کی ڈیٹ دی، کیا وہ الیکشن ہو گیا؟ اس کے بعد 27 صفحے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، کیا اس پہ عمل ہو گیا؟ آپ ایک ایسی قوت سے لڑائی لڑنے جا رہے ہیں جو سمجھا رہی ہے آپ کو کہ جو ماضی میں ہو گیا، آگے چلنے کے لیے اپنا راستہ سیاسی بنائیں، اور آگے چلنے کے لیے راستہ سیاسی جو اپنانا ہے عامر صاحب، اس میں ظاہر ہے چونکہ ایک نواز شریف صاحب نے بھی کل کہا کہ بالکل وہ اپنی غلطیاں مانیں، وہ یہ مانیں کہ 2014 میں وہ کیسے آئے تھے، وہ دھرنے کے کرداروں کو بالکل کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے خود کہہ دیا DGISPR کا حوالہ دے کر کے، وہ خود کہتے ہیں کہ آپ پہلے معافی مانگیں پھر آگے بڑھیں گے، لیکن بہرحال بات سیاسی قوت سے کرنی پڑے گی۔ اب ایسے میں عارف علوی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بات کیسے کر لیں فارم 47 والوں سے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ہمیں فوج لے کر آئی یا فوج ہی سپورٹ کرتی رہی ہے، تو 8 فروری کو تو فوج کوئی بندہ لوگوں کو لے کر باہر نہیں نکلا، لوگ تو خود نکلے اگر ووٹ دیا انہوں نے PTI کو۔ اب ایسے میں لگتا تو یہ ہے کہ بس دونوں طرف سے بیان بازیاں ہی ہیں، معاملات آگے بڑھتے نظر آ نہیں رہے، چونکہ اگر ایک طرف سے بھی کہا جائے پہلے معافی مانگو پھر آگے بڑھیں گے، اور دوسرے بھی نہ جھکیں، نہ معافی مانگیں یا ایسا رویہ نہ اپنائیں، تو پھر لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا، چیزیں خراب ہی رہیں گی، پاکستان کے حق میں کچھ نہیں ہوتا نظر آتا۔ عارف علوی 2018 کے ان مستفید شدہ لوگوں میں ہیں جو MNA کا الیکشن جیتے، انہیں RTS میں جتایا گیا، کراچی سارے کو جتایا گیا۔ یہ ان کے لوگ گھروں میں جا کے سو گئے تھے اور ان کو رات کو 2 بجے جب مصطفیٰ کمال کے ساتھ کسی کی لڑائی ہوئی تھی کہ جو 4 سیٹیں دینی تھی وہ بھی نہیں دیں گے، تو ان کے لوگوں کو اٹھا کے جتایا گیا۔ یہ آپ مانیں کہ 2018 میں آپ مستفید ہوئے تھے، 2024 میں دوسری پارٹی ہوئی ہے، آپ اس بات کو مان کے اون کریں کہ یہ آپ کی غلطی تھی، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہم آئندہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ذریعے ہم جیت کے آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہر دور میں ماننا میرا خیال ہے سب کو چاہیے۔ 2018 کی بات ہے، پھر 2024 کی بات ہے۔ عامر صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت بہت مختصر تھا۔ بالکل، یہ بہت اہم